جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ رہا ہے، تو اس آخری جمعہ کو ہم ایک ایسی بدعت کرتے ہیں جو کہ قرآن، احادیث اور اجماع امت کے صریح خلاف ہے، اور وہ ہے قضائے عمری۔ قضائے عمری کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ بعض جگہوں پہ کیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جمعے کے بعد، اور بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ آخری جمعے کو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اذان اور اقامت کے ساتھ، جن کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اور قضائے عمری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں جتنی نمازیں رہ گئی تھیں، اگر آپ آخری جمعے کو یہ ایک نماز پڑھ لیں 4 رکعت والی، تو آپ کی وہ ساری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب جو لوگ اس قضائے عمری کی نماز کو پڑھتے ہیں، پھر ان کے بھی کئی مقاصد ہیں۔ بعض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلی نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے، اور بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جب علماء نے ان کا رد کیا کہ یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، تو عام عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کفارہ کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ جو نمازیں ادا کی ہوتی ہیں اس میں جو کمی کجائی رہ جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح بدعت کا دفاع کرتے ہیں۔ بدعت کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ یہ شریعت کے تو خلاف ہوتی ہی ہے، لیکن یہ امت میں انتشار کا، فرقہ بازی کا اور تفریقے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو لہٰذا اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ میرے وہ تمام دوست جنہوں نے یہ نیت کی ہے یا نیت کر کے بیٹھے ہیں، یا ان کا آگے ارادہ ہوگا کہ ہم یہ جو جمعہ آ رہا ہے فلاں جگہ پہ جا کے شریک ہوں گے اور قضائے عمری پڑھیں گے، تو وہ توبہ کریں، کیونکہ یہ قضائے عمری حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کیا ہم نے پورا ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں پورا ماہ روزے رکھے، اور آخر میں ہم اپنے سارے روزوں کا ثواب ایک بدعت کی وجہ سے ضائع کر دیں؟ کیا کوئی اس چیز کو برداشت کرے گا؟ نہیں۔ اللہ کے لیے بچیں کہ ہم پورے رمضان کا ثواب ایک ایسی بدعت کر کے جو قرآن، احادیث اور امت کے اجماع کے خلاف ہے، اس کے مرتکب ہو کر اس سارے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور قضائے عمری جو ہے یہ ان احادیث کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری میں، باب من نسی الصلاۃ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا وہ اسی نماز کو پڑھے، اس کے لیے کوئی اور شے کفارہ نہیں ہے، صرف یہی کفارہ ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ اور امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اجماع ہے، اور مذاہب اربعہ کی کتب میں اجماع ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں، الا کہ وہ اسی نماز کی قضا کرے۔ تو قضائے عمری کیسے کفارہ ہو سکتی ہے؟ تو اس پر میں علامہ عبداللہ لکھنوی صاحب، بہت بڑے امام ہیں احناف کے، اور بڑے معتمد ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں تھا اپنے زمانے میں ہمارے ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو القضاء العمری والی حدیث ہے یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری نے اپنی دونوں کتابوں میں الصغری والکبری، جو موجودہ طبع میں معروف ہے، الاسرار المرفوعہ اور المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، یہ دونوں کتابیں ملا علی قاری کی ہیں، اور الاسرار المرفوعہ میں حدیث نمبر 519 ہے، اور المصنوع میں حدیث نمبر جو ہے 358 ہے۔ اس کے تحت آپ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، اور کہا ہے کہ ان ائمہ کا اعتبار نہیں ہوگا جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اگرچہ وہ جتنے بھی ثقہ کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ یہ حدیث محدثین کے اصول کے خلاف ہے، اور ائمہ کے اصول کے خلاف ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو علامہ شوکانی نے فوائد المجموعہ میں بھی موضوع کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ علامہ دہلوی نے اپنے رسالہ العجالۃ النافعہ میں اس کو موضوع کہا۔ آگے کہتے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس رسالے کا عنوان ہے، علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے قضائے عمری پہ ایک عظیم ترین رسالہ لکھا۔ اس رسالے کا نام ہے ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعۃ رمضان، اور یہ دار البشائر الاسلامیہ والوں نے طبع کیا ہے۔ یہ عظیم ترین رسالہ ہے اس موضوع پہ۔ آپ نے اس رسالے میں کیا کچھ وضاحت کی کہ قضائے عمری کی نماز پہلے کہاں سے شروع ہوئی؟ بلاد خراسان، یہ جو ازبکستان کے علاقے ہیں وہاں سے شروع ہوئی، پھر یہ بدعت یوں پھیلی کہ ہمارے علاقے بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس رسالے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ کون سی کتب ہیں کہ جنہوں نے قضائے عمری والی حدیث کو بیان کیا، پھر آگے یہ حدیث چلی۔ انہوں نے کہا کہ اورات پہ جو کتب لکھی گئیں انہوں نے لا علمی کی وجہ سے اس موضوع حدیث کو منتشر کیا اور پھیلایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ مذاہب اربعہ کی کتب
اس قضائے عمری والے مسئلے سے خالی ہیں۔ پھر آپ نے قضائے عمری کی جو نماز ہے اس کو کہا کہ بدعت ہے 7 وجہوں سے، پھر مفصلاً اس کی وضاحت کی اس رسالے میں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ قضائے عمری جو پڑھنے والے ہیں ان کے جو شبہات باطلہ ہیں، وہ جو اعتراض کرتے ہیں من گڑت، کیونکہ بدعات کا دفاع کرنے کے لیے پھر من گڑت تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، تو انہوں نے جو من گڑت تعویلیں کی ہیں علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے، آپ نے ان کا رد کیا۔ پھر اس رسالے کے آخر میں، اس کتاب کے آخر میں ان بدعات کا بھی ذکر کیا جو رمضان شریف کے آخری جمعہ میں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس رسالے کو پڑھیں۔ امام عبداللہ لکھنوی صاحب کا نایاب رسالہ ہے اس موضوع میں، کسی نے اس طرح اس موضوع پہ جامع مفصل اور دلائل اور براہین کے ساتھ بات نہیں کی، اور رسالے کا نام ہے رد الاخوان عن محدثات آخری جمعۃ رمضان، اور یہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا، اویلیبل ہے۔ تو لہٰذا قضائے عمری پڑھنا جس بھی مقصد کے لیے پڑھی جائے بدعت ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ تو جو لوگ بھی قضائے عمری پڑھتے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس بدعت شنیعہ کی وجہ سے کہ ان کو علم ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے پھر بھی پڑھ رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت رمضان شریف کے انہوں نے جتنے روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اس بدعت سیئہ کی وجہ سے ان کی اس عبادتوں کو ضائع کر دے اور وہ ثواب سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا آج کے بعد ہر وہ شخص توبہ کرے جو پہلے قضائے عمری پڑھتا رہا ہے جس بھی نیت سے، کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا، اور بلکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے گا کہ قضائے عمری پڑھنا شریعت کے خلاف ہے، احادیث صریحہ کے خلاف ہے، قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے خلاف ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اور ائمہ نے اس کے رد میں رسائل لکھے، اور سب سے احسن اور نیاب اور مفصل اور دلائل اور براہین پر مشتمل جو رسالہ لکھا وہ امام عبداللہ لکھنوی صاحب ہیں۔ اس رسالے کا نام ہم ذکر کر چکے ہیں۔